تجھے خالق نے طرحدار بنایا، طلعت سبحان سے اللہ، زمانے کو پرانوار بنایا، طلعت سے زمانے کو پورنوار بنایا، نکہت سے گلی گونچوں کو گلزار بنایا، نکہت سے گلی گونچوں کو گلزار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی، تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری، عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، ان کے لب رنگی کے نچاوے تھی وہ جس نے، ان کے لب رنگی کے نچاوے تھی وہ جس نے، پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا، پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا، اسجد کو میرے رب نے جگردار بنایا، اسجد کو میرے رب نے جگردار بنایا، سرکار کی عظمت کا نگہدار بنایا، سرکار کی عظمت کا نگہدار بنایا، سنی کا جہاں پر میں میرے قائد ملت، سنی کا جہاں پر میں میرے قائد ملت،
اختر نے تمہیں قافلہ سالار بنایا اختر نے تمہیں قافلہ سالار بنایا اللہ نے انہیں لے جے انمول دیا ہے اللہ نے انہیں لے جے انمول دیا ہے اور کتنا بھلا آپ کا رخسار بنایا اور کتنا بھلا آپ کا رخسار بنایا میں دبلا ہوں پتلا ہوں وسط کیا میری ہمت میں دبلا ہوں پتلا ہوں وسط کیا میری ہمت مجھ کو میرے یسجد نے ہی دمدار بنایا مجھ کو میرے یسجد نے ہی دمدار بنایا اسجد کو میرے رب نے جگردار بنایا شہ جیلان شہ جیلان شہ جیلان شہ جیلان سقان الحب كاسات الوصال فقلت لقمرة نحبي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي الملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب بوحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي الأشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال عطي مثالي كساني خلعة بدراس عزم وتوجني بذيجال الكمال وولاني على الأقطاب جمعا كخردلة وولاني على الأقطاب جمعا وحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في
جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سرها لي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي شہ جیلان شہ جیلان شہ جیلان شہ جیلان مرادیا مرادیا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی أخبرني بما ياتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتع وغني وافعل ما تشاف الاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنالي تبولي في السماء والأرض ضاقت وشاؤس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على الحكم اتصالي شہ جیلان شہ جیلان شہ جیلان شہ جیلان مرادیا مرادیا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی درست حتى صرت قطبا ونلت السعادة من مولى موالي رجالي في هواجرهم سيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر كمالي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف باش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعالمي على رؤوس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب عين الكمال شہ جیلان شہ جیلان شہ جیلان شہ جیلان طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث دہائی یا محی الدین دہائی گدا اسلام پر نازل ہے یا غوث عظوماً قائل
القتال مدد کو آدم بسمل ہے یا غوث تیرے سونے سے سویا بخت اے دے جگہ خدا را نا خدا آدے سہارا ہوا بگڑی بھور حائل ہے یا غوث جلا دے دی جلا دے کفر و الحاد کہ تو محیی ہے تو قاتل ہے یا غوث تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث مل کر شہ جیلا شہ جیلا شہ جیلا دہائی یا محی الدین دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث غیورا اپنی غیرت کا تصدق وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث خدا را مر ہمیں خاک قدم دے جگر زخمی ہے دل گھائل ہے یا غوث نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے یا غوث شہ جیلا شہ جیلا شہ جیلا مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی تو قوت دے میں تنہا کام بھی سیار بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث عدو بدین مذہب والے حاسد تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غوث حسد سے ان کے سینے پاک کر دے کہ بدتر دق سے بھی یہ سل ہے یا غوث دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غوث خدا سے لے لڑائی وہ ہے موتی نبی قاسم ہے تو موسل ہے یا غوث عطائیں مقتدر غفار کی ہیں ابس بندوں کے دل میں غل ہے یا غوث تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے یہ بابا کا پھر تیرا کرم ہے یہ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا تیرا چیٹا میرا غاسل ہے یا غوث رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث شہ جیلا شہ جیلا شہ جیلا مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین
مرادی رضا کے سامنے کتاب کس میں رضا کے سامنے کتاب کس میں رضا کے سامنے کتاب کس میں تیرا سائل ہے تو مازل ہے یا حضرات ابھی حضور سلطان اسلام قائد اہل سنت قاضی القضات فی الہند کا خطاب بھی ہوگا، داخلی سلسلہ بھی فرمائیں گے اور حضرت سلام پڑھائیں گے، ہم حضرت کے ساتھ سلام پڑھیں گے اور حضرت دعا فرمائیں گے، ہم آمین کہہ کر اپنے دامن کو خزینوں سے معمور کریں گے۔ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کے معتمد، سرکار قائد ملت کے معتمد اور جامعۃ الرضا کے مفسر حضرت علامہ مولانا مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ کشمیری دامت ظلہم النورانی تشریف فرمائے۔ آپ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ حضرت کے ناصحانہ کلمات ایمان افروز بیان سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد حضور قائد ملت خطاب بھی فرمائیں گے، دعا بھی فرمائیں گے، سلام بھی پڑھائیں گے اور آپ کو داخلی سلسلہ بھی فرمائیں گے۔ حضور قائد ملت کے داماد، حضور تاج الشریعہ کے معتمد اور جامعۃ الرضا کے شیخ التفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ ابھی کل ہی کشمیر سے کل ہی حضرت جامع ازہر سے تشریف لائے، مصر سے ان کا خطاب آپ سنیے، بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، فیضان شیخ العالم زندہ باد، فیضان اعلیٰ حضرت، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، شہزادے حضور تاج الشریعہ، شہزادے حضور تاج الشریعہ، حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالہ۔ یا رسول اللہ، بڑا اچھا ہوگا آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان واسطہ عظمیٰ بنایا۔ اس نے یہ عادت کریمہ جاری فرمائی کہ وہ کسی کو جو کچھ عطا فرمائے گا، وہ کسی کو جو نعمت عطا فرمائے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے محبوب کے واسطے سے ہی عطا فرمائے گا۔ بے شک ساری نعمتوں کا عطا فرمانے والا وہی ہے، لیکن اس نے اپنی عادت کریمہ بنائی ہے کہ وہ کسی کو بھی کوئی بھی نعمت عطا فرمائے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی عادت کریمہ جاری فرمائی کہ ادھر سے اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ رب العزت تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی مقرر فرمایا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے درمیان سے ہو کر کے میرے واسطے پہنچے۔
تو گویا اس نے خود کے اور مخلوق کے درمیان یہ عادت کریمہ جاری فرمائی کہ وہ ادھر سے محبوب کے واسطے کے بغیر کچھ نہیں عطا فرمائے گا اور ادھر سے محبوب کے واسطے کے بغیر کسی کو قبول نہیں فرمائے گا. ادھر سے اللہ رب العزت کے قرب کا راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو بنایا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے سارے راستے بند کر دیے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے. صرف وہی ایک راستہ کھلا رکھا جس کو بھی اب اللہ رب العزت کی بارگاہ تک جانا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو کر ہی جائے گا، تبھی اس کو قرب حاصل ہو جائے گا. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ عظمیٰ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. اب انسان بندگی کیسے کریں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لیکن اپنے محبوب کے واسطے سے ارشاد فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واسطہ بنایا، واسطہ عظمیٰ مقرر فرمایا. تو قرآن پاک نازل فرمایا جس میں سارے احکام، سارا دستور زندگی ہے، وہ بندوں کو عطا فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ کے دہن اقدس سے جو کلام نکلا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اس کے معانی اور اس کے الفاظ دونوں اللہ تبارک و تعالی کے مقرر فرمائے ہوئے ہیں. اور دوسرا کلام وہ بھی سرکار کے دہن اقدس سے نکلا. سرکار نے اس کے بارے میں فرمایا کہ معانی تو یہ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے قلب اطہر پر نازل ہوئے ہیں، لیکن الفاظ کا جامع وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنایا اور فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے، اس کو اس کلام کے ساتھ الگ کر کے محفوظ کر لیا جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک بھی بتایا یہ قرآن ہے، حدیث پاک بھی بتایا یہ حدیث ہے. تو ہم نے جو قرآن و حدیث کے درمیان امتیاز کیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے سے کیا، ورنہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے تھے. عربی عبارت ہمارے سامنے ہے، کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ قرآن پاک کا جملہ ہے اور یہ حدیث کریمہ کا جملہ ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جس طریقے سے قرآن پاک کو ماننا اور قرآن پاک پر ایمان لانا، قرآن پاک پر عمل کرنا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری احادیث کریمہ پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا بھی اتنا ہی لازمی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ عظمیٰ بنایا. اور پھر حدیث پاک یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنی تعلیمات فرمایا، اس کے بغیر قرآن پاک پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا. احادیث کریمہ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے لازمی جز ہیں. قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، لیکن کہیں اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی. اس کی تفصیل اگر ملتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے. اسی لیے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت یہ دونوں ایسی لازم ملزوم ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر پائی نہیں جا سکتی ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی. اور حکم فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو.
لہذا جیسے قرآن پاک کی اطاعت لازمی ہے، ایسے احادیث کریمہ کی اطاعت بھی لازمی ہے، اور اس حیثیت سے کہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلے ہیں، اس حیثیت سے تو وہ مساوی العمل ہے، اس حیثیت سے دونوں پر عمل کرنا ایک درجے میں برابر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سرکار کو واسطہ بنایا، اور پھر سرکار کے وسیلے سے جہاں عربوں پر کرم فرمایا وہاں ہم اجمیوں پر بھی کرم فرمایا۔ عربوں کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ سرکار نے جس کو قرآن فرمایا اس کی تدوین اور اس کی حفاظت اور اس کو کتابی شکل میں، تحریری شکل میں محفوظ کرنے کی فضیلت وہ عربوں کو حاصل ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کے دور میں، تو سرکار نے جس کو قرآن فرمایا اس کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کی فضیلت وہ عرب کو حاصل ہوئی، صحابہ کرام کو حاصل ہوئی، اور سرکار نے جس کو حدیث فرمایا اس کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمیوں کے لیے لکھی تھی۔ امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو یا ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، ان میں سے کوئی بھی عرب سے تعلق رکھنے والا نہیں تھا، ان میں سب کے سب وہ عجم سے تعلق رکھنے والے تھے۔ کوئی بخارا کا تھا تو کوئی سمرقند کا تھا، کوئی نیشاپور کا تھا، کوئی قزوین کا تھا، سب کے سب عجم سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی کہ اپنے محبوب کے ارشادات کو ان کے ذریعے تحریری شکل میں محفوظ کرایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ عظمیٰ بنایا اپنے اور مخلوق کے درمیان، تو ادھر سے جو عطا فرمائے گا نعمت وہ سرکار کے واسطے سے ہی عطا فرمائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں روٹی کھانے لگا، روٹی ہاتھ میں اٹھائی تھی، اس سے نور کی کرنیں پھوٹی ہوئی دکھتی تھی، تو میں ان نور کی کرنوں کا پیچھا کرنے لگا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ اس کی اصل کہاں پہ مل جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں میں پیچھا کرنے لگا، اس نوری کرن کے پیچھے پیچھے چلا، یہاں تک کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ پھر مدینہ منورہ میں اس کا پیچھا کرنے لگا، تو پیچھا کرتے کرتے وہ نور کی کرن مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا کے لے گئی۔ جب سرکار کی بارگاہ میں وہ نور کی کرن کا سلسلہ ملتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نعمت، چاہے وہ روزی روٹی ہو چاہے کوئی اور نعمت ہو، وہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر ہی بندوں تک پہنچ جاتی ہے، وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، پھر اس کے بعد بندوں میں سرکار کی بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہے۔ تو انما انا قاسم واللہ یوتی، سرکار نے فرمایا کہ عطا فرمانے والا اللہ رب العزت ہے، دے وہ رہا ہے اور بانٹ میں رہا ہوں، کیونکہ میری بارگاہ میں وہ عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی، وہ ہے قاسم، دیتے وہ ہے دلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ سرکار کو اللہ رب العزت نے واسطہ عظمیٰ بنایا اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان، برزخ کبریٰ بنایا۔ سرکار اعلیٰ حضرت اس کو اس طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ اور خالق اور مخلوق کے درمیان سرکار کو ایسا واسطہ عظمیٰ بنایا، اس کو یوں سمجھاتے ہیں کہ ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے، وہ برزخ اس کو دنیا سے بھی نسبت ہے اور اس کو آخرت سے بھی نسبت ہے۔ وہ برزخ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ایسا راز ہے کہ وہ نہ دنیا والے جانتے ہیں نہ آخرت والے جانتے ہیں، وہ بیچ میں ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہے۔ انسان اس دنیا سے جا کر کے برزخ میں پہنچتا ہے، پھر برزخ کے واسطے سے وہ آخرت میں پہنچتا ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت اس کو اسی طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ سرکار ممکن ہے اور اللہ رب العزت خالق ہے، واجب الوجود ہے، لیکن اس کو عام ممکنوں کی طرح نہیں سمجھو، وہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ عظمیٰ ہے، نہ وہ خدا ہے اور نہ وہ عام ممکن ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ ممکن میں یہ قدرت کہا، واجب میں عبدیت کہا، پھر فرماتے ہیں جب وہ واجب بھی نہیں ہے یعنی خالق بھی نہیں ہے اور عام
مخلوق بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو حیران ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لیکن حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، جب وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں تو کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں حق یہ کہ ہیں عبد الہ، حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکا کے شاہ، یعنی نہ الہ ہے بلکہ الہ کے بندے ہیں، یہی حق ہے، اور نہ عام ممکن ہے بلکہ عالم امکا کے شاہ ہیں، ان کے بادشاہ ہیں۔ تو پھر کیا ہے بیچ میں؟ فرماتے ہیں برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وہ بیچ میں برزخ ہے، وہ اللہ کا راز ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، اس کو اس عالم سے بھی نسبت ہے، یعنی مخلوق سے بھی نسبت ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی خاص نسبت حاصل ہے، وہ فیضان وہاں سے لیتے ہیں اور فیضان مخلوق کو پہنچا دیتے ہیں۔ برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ امام بوصیری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے لکھے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم نبینا العامر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ پھر تعریف کرتے کرتے فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانہ فی علم ولا کرم۔ پھر اور تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں فہو الذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفاہ حبیبا بارئ النسم۔ تعریف کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں، جب اتنی تعریف کرتے ہیں جس کو دوسرے لوگ گلو کرتے ہیں تو اس کا کاٹ لیتے ہیں، وہیں پر کہتے ہیں کہ دعت النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی۔ پھر اور تعریف کرتے کرتے آخر میں پہنچ جاتے ہیں، فرماتے ہیں فمبلغ العلم فیہ انہ بشر۔ یہ اسی کی ترجمانی ہے جو امام بوصیری فرماتے ہیں، یہ جو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ امام بوصیری کے اسی شعر کی ترجمانی ہے۔ اعلیٰ حضرت ادھر فرماتے ہیں کہ حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکا کے شاہ، ادھر امام بوصیری فرماتے ہیں فمبلغ العلم فیہ انہ بشر۔ یہاں تعریف کرتے کرتے امام بوصیری رک گئے اور سرکار کو سنا رہے تھے، سرکار نے فرمایا آگے بڑھو، دوسرا مصرع کیوں نہیں کہتے؟ تو امام بوصیری وہاں اٹک گئے، فرماتے ہیں حضور زبان پر نہیں آ رہا ہے کہ دوسرا مصرع، اب آگے کیا کہوں؟ میں نے یہ تو کہہ دیا کہ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ بَشَرٌ، کہ ہم نے جو سرکار کی ظاہری صورت مبارکہ دیکھی اس کی روح سے تو سرکار بشر ہی ہے، لیکن آگے کیا کہوں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ کیوں نہیں کہتا ہے وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، کہ بشر تو ہے لیکن ساری اللہ کی مخلوق سے سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، یہ جو انبیاء کرام تشریف لائے یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے آفتاب ہیں، ہم کواکبہ، اور سارے انبیاء کرام اسی آفتاب کے ستارے ہیں۔ یظہرن انوارہا للناس فی الظلم، وہ اسی سے نور حاصل کر کے، نور لے کر کے اندھیریوں میں روشنی پھیلا رہے ہیں۔ جس طریقے سے رات میں ستارے دن کے سورج سے نور لے کر کے، ماہتاب سورج سے نور لے کر کے رات کی تاریکی کو روشنی دیتے ہیں، لیکن جب وہ آفتاب عالم چمک جاتا ہے تو سارے ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ تو امام بوصیری فرماتے ہیں کہ سرکار تو یہ ہے کہ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں سارے، یعنی تب تک دنیا اندھیری تھی، وہ تارے تشریف لے کے آ رہے تھے، وہ دنیا کو کسی قدر روشنی دے رہے تھے جیسے رات کی تاریکی میں ستارے کسی قدر روشنی پہنچا ہی دیتے ہیں۔ ایسے انبیاء کرام کا وہ مقدس سلسلہ، انبیاء کرام کی وہ مقدس کڑی، وہ کچھ نور پھیلا رہی تھی، وہ اتنا نہیں تھا
وہ ان کو ایک ایک قوم میں، اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو ان کو ایک ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جتنا نور وہ سرکار سے حاصل کر رہے تھے، ان کے نور میں اتنی طاقت رکھی گئی تھی کہ وہ صرف ایک قوم تک ہی منور کر سکتے ہیں، ایک قوم تک ہی روشنی پھیلا سکتے ہیں. اس لیے سارے انبیاء کرام کو ایک ایک قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، کیونکہ ان کے اندر اتنا ہی نور تھا جتنے سے وہ ایک قوم کو منور کر سکتے تھے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کی طرف بھیجا گیا نور لے کر کے، اس لیے کہ جس طریقے سے یہ آفتاب پوری کائنات کو ایک وقت میں روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی طریقے سے سرکار سراپا نور ہے. جب یہ سرکار کا بھکاری آفتاب یہ سرکار سے نور لے کر کے سارے عالم کو منور کر رہا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا کیا عالم ہوگا؟ اس وجہ سے سرکار کو ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے. ارسلت الی الخلق کافہ سرکار نے اعلان فرمایا، مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا. اس لیے کیونکہ وہ انسان ہو یا حیوان، وہ کوئی بھی مخلوق ہو، سب کو نور سے منور کرنے کی طاقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. ساری قوم کی طرف بھیجا گیا. تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں سارے انبیاء اور ہیں ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت استاد زمن نے واہ واہ واہ، اسی کو اور بہتر آسان انداز میں فرمایا. کیا بات ہے. وہی جو نعت شریف پڑھ رہے تھے، اے نظم رسالت کے ہوئے چمکتے ہوئے مقتا، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا. شاعری میں نظم ہے، نظم کا پہلا والا مطلع ہوتا ہے اور آخری شعر وہ مقتا ہے. تو سلسلے کے اعتبار سے اس دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے سرکار سب سے آخر میں تشریف لے آئے. تو یہ رسالت و نبوت کی جو نظم ہے، اس کو آپ اگر الفاظ کو ظاہری طور پر دیکھیں گے تو نظم اور مطلع اور مقطع، اور اگر اس کے معنی پر غور کریں گے تو نظم یعنی وہ سلسلۃ الذہب، وہ کڑی، وہ سلسلہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام کا. تو اس کے مطلع تھے تو حضرت آدم، کیونکہ انہی سے وہ شروع ہو گیا، وہی اس نظم رسالت کے پہلے مصرع ہیں، پہلا شعر ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے آخر میں تشریف لائے، تو وہ اس اعتبار سے شاعری کے اعتبار سے مقطع ہو گئے. حضرت استاد زمن اس مطلع اور مقطع کو کیا ہی بہترین انداز میں فرماتے ہیں اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. یعنی یہ جو انبیاء کرام اور انبیاء رسولان اعظام کا یہ جو سلسلہ چمک رہا ہے، جو وہاں حضرت آدم سے لے کر کے حضرت سرکار دو عالم حضرت عیسیٰ تک یہ جو چمکتا ہوا دمکتا ہوا سلسلہ نبوت اور رسالت ہے، اس میں یہ جو چمک ہے یہ اسی مقطع کی وجہ سے آئی ہے. اسی مقطع یعنی سرکار نے ہی اس سلسلے کو مطلع انوار بنایا. اس کرن ان انبیاء کرام سے جو کرنیں پھوٹ رہی ہیں، ان کو جو نور کا مطلع نور پھیلنے کی جگہ بنایا، وہ اسی مقطع یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. تو نے ہی، کیونکہ سارے انبیاء کرام تجھ سے ہی نور لیا کرتے. بہت اچھا، بہت عمدہ، بہت عمدہ. سرکار واسطہ عظما ہے. اللہ رب العزت نے عادت کریمہ جاری فرمائی، نہ وہ بندوں تک کچھ پہنچائے گا اپنے محبوب کے بغیر، اور نہ ہی بندوں میں سے کوئی اس تک پہنچے گا اپنے محبوب کے دربار سے ہوئے بغیر. اس لیے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو سرکار کے پیچھے چلو. وہی بارگاہ ہے جو تمہیں اللہ رب العزت تک پہنچا دے گی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. بہت جگہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ وہ رسول کی بارگاہ ہے. انما یبایعون اللہ، سرکار نے بیعت رضوان کے موقع پر جنہوں نے سرکار کے دست اقدس پر بیعت فرمائی، فرمایا کہ انہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں فرمائی ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے. کیا بات.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں مشت خاک اٹھائی، کافروں کی طرف پھیلا دی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ تو دست مبارک وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی ہاتھ سرکار کے تھے لیکن پھینکنے کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت نے پھینکے۔ تو دہن اقدس سے جو کلام نکل رہا ہے، جو پیغام نکل رہا ہے، دہن اقدس تو سرکار کا ہے لیکن وہ پیغام وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہاں سے جو نکلتا ہے وہ وہیں سے آ کر کے پہلے قلب اطہر پر اترتا ہے، پھر قلب اطہر سے دہن اقدس سے نکلتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، سرکار کو اللہ رب العزت نے واسطہ عظما بنایا، بہت عمدہ، سب سے بڑا واسطہ بنایا، نہ وہ کسی کو دے گا کچھ اور نہ کسی کو اپنی بارگاہ تک پہنچائے گا اپنے محبوب کے اس واسطے کے بغیر، اس لیے فرمایا، تلقین فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی اسی کام میں لگائی، اپنی طرف نہیں بلایا کبھی، اپنی تعریف نہیں کروائی کبھی، اپنے کسی اور کام سے نہیں بلایا، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت وہ لوگوں کو صرف سرکار کی بارگاہ تک پہنچانے کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ بے شک، پوری زندگی سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی کام کو انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی کے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کے مسلک پر ہمیں قائم و دائم رکھے اور انہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات، حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کے شہزادے جانشین سلطان اسلام قاضی القضات فی الہند قائد اہل سنت یہاں جلوہ ہیں، اور حضرت کے نورانی کلمات آپ سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ حضرت صلاۃ و سلام پڑھائیں گے اور داخلی سلسلہ کریں گے۔ جو عورتیں مرد مرید ہونا چاہتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ حضور قائد اہل سنت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے نورانی کلمات سے سرفراز فرمائیں۔ میں اس کرم کے کہاں تک قابل، حضور کی بندہ پروری۔ مرید کروا دیں، پہلے مرید ہی ہو جائیں۔ یہ چادر کچھ لوگ پکڑ لیں اور آگے جتنے لوگ ہیں پیچھے والے ان کے ہاتھ پہ، ان کے پیٹھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں۔ عورتیں جہاں ہیں وہیں جن تک یہ کپڑا پہنچے وہ کپڑے کو پکڑ لیں، اور جن تک نہ پہنچے وہ سامنے والے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں۔ عورتیں بھی جہاں پر ہیں وہ وہیں پر ان کلمات کو دہرا دیں، وہ مرید ہو جائیں گے سب۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے الحمد شریف۔ جہاں تک کپڑا جا رہا ہے، سنو پہلے بات سن لو، اس کپڑے کو کھینچتان مت کریے، بس جس تک آسانی سے پہنچ گیا وہ پکڑ لے، کپڑا پکڑ لو، اور جس تک نہیں پہنچا وہ سامنے والے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وصحبہ مبارک وسلم۔ مبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، دل ہمارا کن مستقیم، حق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہل سنت کے اہل سنت کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر قائم رہوں گا، قائم رہوں گا، قائم رہوں گی، بد مذہب سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی۔ سے بچ نماز روزے نماز روزے ہر فرض ہر فرض ہر واجب کو، ہر واجب کو، سنتوں کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی۔ ہر گناہ سے، ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، خاص کر جھوٹ، بدی، بدی، غیبت، غیبت، بد مذہب کی صحبت، بد مذہب کی صحبت، عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے،
सब कहें गाने बजाने तमाशों से गाने बजाने तमाशों से बचता रहूंगा, बचता रहूँगा। बचती रहूंगी इलाही। इलाही मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ मैं तौबा करती हूँ अपने गुनाहों से। अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा, गुनाहों से बचा, शरीयत पर कायम रख। शरीयत पर कायम रख। मैंने अपना हाथ मैंने अपना हाथ वास्ते से ताजुश शरिया के, वास्ते से ताजु शरिया के, गौसे पाक के गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। दस्ते पाक में दिया। इलाही मुझे इलाही मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल गौसे फरमा। पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन क़यामत के दिन उनके गिरोह में उठा। के गुरोह में उठा। पानी दुरूशी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अब इस महफिल में हमारी हाजिरी को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। जो भी जिक्र व अस्कार हुआ मौला उसको कबूल फरमा और हमारे लिए, हम सब के लिए निजात का जरिया बना। अब तकरीर तो हो चुकी, आपने सुन लिया वसीले के ताल्लुक से। ईमान वालों से खिताब है, अल्लाह की बस वसीला तलाश करो। और वसीला सरकार को, यानी सारी हिदायत के लिए और सब नेमतों के लिए वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाया। मशीयत इलाही यह है कि जिसको जो चाहिए, बादशाह को बादशाहत, विलायत, हुकूमत, नबूवत, जिसको जो चाहिए वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिलेगा। और जिसको जो मिला वो उन्हीं से मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो जिसको जो मिला, नबी को नबूवत, बादशाह को बादशाहत, विलायत, जिसको जो मिला वो सब सरकार के सदका व तुफैल में मिला। रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। सरकार ने फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, यानी अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है और उसका कासिम, बांटने वाला जो है वो मैं हूं। अब ये बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला के देने में जो उम्मीद है, कौन सी चीज ऐसी है जो कायनात में, आपके जिस्म में, आपके अंदर, और जो कुछ नेमत है, वो जो कुछ नेमत है वो सब अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई है। तो उसके कासिम जो हैं वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कोई कहे कि नहीं भाई, हम तो चाहेंगे कि हमें डायरेक्ट मिल जाए, हम डायरेक्ट लेंगे। तो अब दुनिया में अगर देखो तो दुनिया में भी कोई हाकिम अगर कोई किसी को मुकर्रर करे तो वो चाहेगा कि जाओ
جس کو یہ کام ہے، جس کو یہ ایسی ضرورت ہے، تو اس جگہ پہ جاؤ اور وہاں جا کے یہ کام تم کرو اور وہاں سے ان سے مانگو۔ تو کوئی پاگل یہ کہے کہ نہیں نہیں میں تو جاؤں گا تو میں اسی اوپر والے کے پاس جاؤں گا اور اسی پریزیڈنٹ کے پاس جاؤں گا، اسی پرائم منسٹر کے پاس جاؤں گا، میں وہیں سے اسی سے لوں گا، تو وہ کہے گا کہ ایسا پاگل آدمی ہے کہ جب بتا دیا، مقرر کر دیا کہ وہاں سے لو، تو یہ وہاں نہیں جاتا۔ مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ یہی ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ انما انا قاسم، جملہ اسمیہ جو دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے، اور واللہ یعطی فعل مضارع جو تجدد پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہر آن نو بنو قسم بقسم جیسی نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، میں اس کو بانٹتا رہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہے کہ یہ جو ہے جس کو جو چاہیے وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ خدا کی قسم کھا کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو محمد رسول اللہ کا دربار جو ہے، یہ دربار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوٹ ہے، تو پھر یہاں سے اگر کوئی چاہے آسمان کے کناروں سے نکل جائے تو وہ نکل نہیں سکتا، اور کوئی چاہے کہ جائے قرار اس کے علاوہ ہو تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ جہاں جائے گا محمد رسول اللہ کی سلطنت کو پائے گا۔ کوئی جائے فرار نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی جائے قرار بھی نہیں ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے شک حق ہے، اور حق۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو بہت ناز ہے اور اپنے عمل پر بہت ناز ہے، کہتے ہیں عمل کریں گے، یہ کریں گے۔ اب اعلیٰ حضرت خلیفہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ شاید ان کا واقعہ ہے کہ وہ قطب مدینہ کا، کہ وہ وہاں تھے تو ان کو پوچھا کہ جب آئے تو آپ کی نجدی حکومت آئی ہوگی تو اس وقت آپ کو ایسی پریشانی ہوئی ہوگی، تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو پوچھتے تھے تو انہوں نے پوچھا تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں، یہی آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو اب جو ہے اس سے انہوں نے مراد لیا کہ ہم جو ہے اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ عمل صالح، اعمال صالحہ، اچھے نیک عمل، یہ جو ہے یہ وسیلہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے جس کا وسیلہ پکڑا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ تمہاری نماز، تمہارا کوئی عمل، تمہارا روزہ، تمہارا صدقہ، یہ تم یقین کے ساتھ میں کہہ سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو امید کرتے ہیں، رجا ہے، امید کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ وہ مقبول ہیں یا نہیں ہیں۔ تو وہ نہیں بتا پایا۔ انہوں نے کہا کہ بس بات اتنی ہے کہ ہم نے اس کا وسیلہ پکڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہے کہ اگر اس کو مقبول نہ مانے وہ مسلمان ہے۔ حق ہے، حق۔ رسول مقبول، ہم نے ان کا وسیلہ پکڑا ہے اور تم نے اس کا وسیلہ پکڑا ہے کہ جو تمہیں پتا ہے کہ مقبول ہے یا ہے کہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابھی ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی ہے نازا زہد پر، کوئی ہے نازا زہد پر، کیا حسن توبہ ہے سپر، کہ کوئی زہد و تقوی پر ناز ہے اس کو، اور کسی کو یہ ہے کہ حسن توبہ ہے سپر، توبہ کی بات جو ہے وہ ڈھال ہے، یا ہے فقط تیری عطا، رسول اللہ آپ کی عطا ہے، صرف آپ کی اس پہ، یا ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور مقطع کا شعر کیا ہے؟ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبلے رنگی رضا، یا توتیے نغمہ سرا، یہ نغمہ سرا، حق یہ کہ ہے واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا حاصل فرمائے۔ وصلی اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، پنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی، جو بھی بیمار ہیں مولا تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما، حافظ نظام الدین صاحب علیل ہیں مولا تعالیٰ ان کو، اور اسلام جو بھی اسلام بھائی کے بہن وہ بیمار ہیں مولا تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ مولا تعالیٰ عبدالمصطفیٰ رودولوی صاحب کو بھی صحت و سلامتی عطا فرما، ان کا سایہ دراز فرما، اور اس محفل میں حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما، اور دارالعلوم مخدومیہ کو مولا تعالیٰ خوب دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، بام عروج تک پہنچا اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک مضبوط قلعہ بنا، اور حاضرین کی جو بھی جائز مرادیں مولا تعالیٰ ان کو پورا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں مولا تعالیٰ ان کو اولاد صالح عطا فرما، اور جو مقروض ہیں مولا تعالیٰ مقروض ہیں مولا تعالیٰ جو مقروض ہیں مولا تعالیٰ غیب سے انتظام فرما، ان کی قرض کی ادائیگی ہو جائے، مولا مسلمانوں کے جائز کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، کشادگی عطا فرما، اور کوئی ظفر بھائی بیمار ہیں مولا تعالیٰ ان شفاء کاملہ عطا فرما، صحت دوام عطا فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عیشی والی وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ العالم، آمد حضور قائد ملت، آمد حضور قائد ملت۔ حضرات، اس محفل پاک کے لیے ہمارے علماء حفاظ قرآن سادات تشریف لائے، میں ان سبھی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ اس محفل میں تشریف لائے، جنہوں نے دام دل میں قدم سخن تعاون کیا، سب کے مال میں منال میں بے پایاں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ دارالعلوم مخدومیہ کا کیلنڈر یہاں موجود ہے، اب لے جائیے اپنے دکان میں، اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک ایک عدد لگائیے۔ میں آپ سب کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، اور کوئی خدمت نہیں کر سکا، آپ کو بہت تکلیف کا سامنا ہوا، آپ خدا اور رسول کے لیے معاف فرمائیں، اور آپ سے امید ہے کہ آئندہ اسی طریقے سے دارالعلوم مخدومیہ کے ہر پروگرام میں آپ تشریف لائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سرکار شیخ العالم کے صدقے میں جلسے کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگ آئے ہیں، جن لوگوں نے چندہ دیا ہے، سب کے مال منال میں برکت عطا فرمائے۔